اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے لگی تو فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، سونے والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اسی عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، باہر نہ نکلنا، تمہیں کتاب دوں گا۔ یہ کتاب 3 اس طریقے سے آئی، لیکن قرآن اس طرح نہیں آیا، قرآن اس طرح نہیں آیا کہ اللہ نے حضور سے کہا ہو اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، یا فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، یا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، یا مصلی پر چلے جاؤ، یا بستر پر چلے جاؤ۔ حضور مکے میں تھے تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا، حضور مدینے میں تھے تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، حضور پہاڑ پر تھے تو قرآن کو پہاڑ پر بھیج دیا، حضور غار میں تو قرآن غار میں، حضور بازار میں تو قرآن بازار میں، حضور بدر میں تو قرآن بدر میں، حضور احد میں تو قرآن احد میں، حضور خیبر میں تو قرآن خیبر میں، حضور تبوک میں تو قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ یہ معجزہ ہے۔ جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے، اس معجزے کو دیکھو، اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ حضور فرماتے ہیں ایک محل بن رہا ہے نبیوں کا، وہ محل مکمل ہو گیا، اس میں ایک اینٹ باقی ہے، ایک اور اینٹ وہ اینٹ میں ہوں، جو اینٹ باقی ہے ایک اینٹ وہ اینٹ میں ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کے ساتھ نسب کر دیا، اللہ نے مجھے نسب کر دیا، محل مکمل ہو گیا۔ اب کسی اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہے، پر ہو گئی، جگہ بھر گئی۔ جب جگہ خالی نہیں تو نبی آئے گا کہاں سے؟ نبوت ختم ہو گئی، تبھی تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، ختم نبوت کا معجزہ۔ اور بھی نبی آئے، لیکن حضور جیسے آئے ایسے کوئی نہیں آیا۔ حضور کو آنا تھا، دنیا کو بننا تھا، حضور کے لیے کائنات کو سجایا گیا، راستوں کو سنوارا گیا۔ جب حضور کو ہی آنا تھا، حضور ہی کے لیے سب کچھ کیا گیا، تو یہ ختم نبوت ہے۔ اور ختم نبوت یہ میرے نبی کے چہرے سے ظاہر ہے، ختم نبوت قرآن کے لفظوں سے ظاہر ہے، ختم نبوت میرے نبی کے کلام سے ظاہر ہے۔ اور ختم نبوت مکے اور مدینے کی اداؤں سے ظاہر ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا اعجاز ہے، ایسا مقام و مرتبہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پوری کائنات میں کسی کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف حاصل نہیں ہوا، کسی کو نہیں ملا کائنات میں یہ شرف۔ 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000،
کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، لیکن میرے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے پیغمبر اعلان کر دو، بتا دو لوگوں کو، اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں کائنات میں ذرے ذرے کا نبی ہوں۔ چاند سورج کا نبی ہوں، شمال و جنوب شجر و حجر کا نبی ہوں، مشرق و مغرب کا نبی ہوں، تحت الثری کا نبی ہوں، عرش معلی کا نبی ہوں، باقی نبی علاقوں کے نبی۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش کا بھی نبی، فرش کا بھی نبی۔ کسی اور کتاب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، نیکیوں کا اتنا بڑا سمندر ہے۔ اگر تورات اتری تو بنی اسرائیل کے لیے انجیل اتری، تو بنی اسرائیل کے لیے زبور اتری، تو کنعان کی بستیوں کے لیے، لیکن جب قرآن اترا تو اللہ نے ھدی للقوم نہیں کہا کہ یہ قرآن قوم والوں کے لیے صرف ہدایت ہے، بلکہ ھدی للعالمین کہا کہ سارے جہانوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں اور محمد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا پیغمبر ہے۔ ختم نبوت، یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے، نبی کا اعجاز ہے، پیغمبر کا اعجاز ہے۔ یہ ختم نبوت وہ معجزہ ہے جو کائنات میں اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ نبی کے بڑے معجزات چار، پہلا معجزہ قرآن جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے، دوسرا معجزہ ختم نبوت، تیسرا معجزہ معراج، اور چوتھا معجزہ صحابہ کی ذات کا وجود۔ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی نبی کا معجزہ ہے۔ اس کی خرق عادت سمجھنے کے لیے ہماری عقل عاجز آ جائے گی۔ ابو بکر کی صداقت نبی کا معجزہ، عمر کی عدالت نبی کا معجزہ، عثمان کی سخاوت شرافت نبی کا معجزہ، اور علی کی شجاعت نبی کا معجزہ، حسنین کی شہادت نبی کا معجزہ، امیر معاویہ کی سیاست نبی کا معجزہ، اور حنظلہ کی شہادت نبی کا معجزہ، حسنین کی عظمت نبی کا معجزہ، ایک ایک صحابی کا کمال نبی کا معجزہ، صحابہ کی نمازیں نبی کا معجزہ، صحابہ کے روزے نبی کا معجزہ، صحابہ کا حج نبی کا معجزہ، صحابہ کے کمالات نبی کا معجزہ، اور 256 صحابہ نبی کی زندگی میں شہید ہوئے، ان کی شہادتیں میرے نبی کا معجزہ۔ کیوں؟ کیسے معجزہ؟ کہ وہ شہید ہوئے، ان کے خون سے خوشبو آئی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔
پیغمبر کی ایک ایک ادا پیغمبر کا معجزہ ہے، وہ صحابہ کا وجود نبی کی ادا ہے۔ پیغمبر کی صداقت کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے، لیکن اس صداقت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے۔ اور یہ اسی صداقت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کے پاس آنا ہوگا۔ دیکھو صدیق اکبر کی صداقت کو، پیغمبر کی عدالت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لیے عمر فاروق کو دیکھنا ہوگا۔ نبی کی سخاوت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو عثمان غنی کے پاس آنا ہوگا، ان کے پاس وہی سخاوت ملے گی۔ پیغمبر کی شجاعت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھو، نبی کی شہادت کو دیکھنا ہے، حسنین کی عظمت کو دیکھو، پیغمبر کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھو، پیغمبر کے ترک دنیا کو دیکھنا ہے تو سلمان فارسی کو دیکھو۔ اور میرے پیغمبر کی بہادری کو دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کو دیکھو، اور پیغمبر کی عظمت کو دیکھنا ہے تو 1,44,000 صحابہ کو دیکھو۔ ایک ایک صحابی کا وجود میرے نبی کا معجزہ ہے اور پیغمبر کا کمال ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے لیے 1,44,000 کمالات جسموں کی شکل میں صحابہ کی صورت میں پوری دنیا میں آئے۔ بڑے معجزے، جبکہ معراج کی کیا ضرورت تھی؟ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے ایسی عادت، ایسا کام جو کسی کے بس میں نہ ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ پیغمبر کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ فوت ہو گئی، نبی بڑے پریشان ہو گئے، چچا فوت ہو گیا، نبی پریشان ہوئے، بچے فوت ہو گئے، نبی پریشان ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے معراج کرایا۔ جب بچہ پریشان ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے آب و ہوا تبدیل کریں، اتنی پریشانی میرے نبی کو، اتنی پریشانی کہ اس مہینے اس سال کو حزن کہا گیا، حزن کا سال، غم کا سال۔ اسی وقت جبریل آئے جس دن پیغمبر نے اعلان کیا یہ جو سال ہے یہ غم کا سال ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، اللہ نے عرش پہ آپ کو بلایا ہے، غم کا سال قرار دینے والے، عرش پہ تیری آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، تجھے تسلی مل جائے گی، سکون مل جائے گا، راحت و چین مل جائے گا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، نشانیاں میری ہوں گی، چہرہ تیرا ہوگا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور معراج کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے نے بہت ساری چیزوں کو دنیا میں واضح کر دیا۔ اور میں اسی پیغام کو میرے بھائیوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اسی پیغام کو تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
آپ حیران ہوں گے کہ اس معراج میں سارا اسلام کا عقیدہ ظاہر ہو گیا، تو توحید قدم قدم پر آ گئی، ضرورت ہی نہیں کسی اور چیز کی۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے معراج کو 3 جگہ بیان کیا۔ قرآن نے پہلے اشارہ کیا معراج کا، کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا۔ شاہد عربی میں کہتے ہیں گواہ کو۔ اچھا، جو لفظ ہے شہید کا، جو آدمی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں۔ شاہد اور شہید دونوں کا معنی ایک ہے۔ شاہد اور شہید دونوں کا معنی ایک ہے۔ شاہد کا معنی بھی گواہ اور شہید کا معنی بھی گواہ۔ اچھا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فاعل اور صفت مشبہ، یہ علماء جانتے ہیں، آپ کے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن توجہ فرمائیں، شاہد کا معنی گواہ اور شہید کا معنی بھی گواہ۔ لیکن جب آدمی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں شہید کہ اس نے اللہ کے پاس پہنچ کر گواہی دی۔ اور شاہد کا معنی بھی گواہ اور شہید کا معنی بھی گواہ۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کس چیز کا گواہ ہے، کس چیز کی گواہی دینی ہے، صرف یہ کہا تو گواہ ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا جو گواہ ہوتا ہے وہ موقع پر موجود ہوتا ہے، تو حضور کو اللہ گواہ کہہ رہے ہیں، تو جب حضور گواہ ہوئے تو حضور ہر جگہ ہوئے۔ میں نے کہا موقع پہ ہونا اور بات ہے، ہر جگہ ہونا اور بات ہے۔ اگر گواہ کا معنی یہ لے لیں جو تم بیان کر رہے ہو، تو عدالتوں میں جتنے گواہ پیش ہوتے ہیں تو یہ سارے حاضر و ناظر ہو گئے، جتنے عدالتوں کے گواہ ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ حاضر و ناظر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے۔ گواہ ہوتا ہے موقع کا، صرف یہ کہا اے پیغمبر تو گواہ ہے، یہ نہیں بتایا کس چیز کا گواہ ہے۔ اور نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو جب میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اور گواہ تو موقع پر ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ میں سے
اگر کسی نے دیکھا ہے